رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعض کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیں گے۔ وہ حدیث ہمیں اس کی دلیل دیتی ہے کہ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ شرف دے گا کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ، پھر ایک اس میں ایک 70,000 کی پھر سفارش کر سکے گا۔ ان میں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں، جو دم نہیں کروائیں گے، جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ دوسرا، شگن، بیڈ اومن، توہمات کے جو پیچھے نہیں رہیں گے، جو داغ نہیں لگوائیں گے، اور جو اللہ پر توکل کریں گے۔ تو یہ 4 قسم کی صفات جن کے اندر ہوتی ہے، ان کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پہلا حساب امت مسلمہ کا، اور ان میں بھی ہر قسم کے فرقے واریت سے پاک۔ آج اس فرقہ، اس فرقہ، ادھر اس کے سائے تلے، اس کے سائے تلے، ان کا بعد میں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ جو ہر قسم کی فرقہ واریت سے دور، صدق دل سے توحید کو ماننے والے، اور رسول کی سنتوں کا پورا عمل کرنے والے، اور اپنی نسبت رسول کی طرف کرنے والے، ان کا پہلے حساب ہوگا۔ بدعتوں سے دور اور دین میں ملاوٹوں سے دور۔ جب بھی حق سامنے آیا، مطلب قرآن اور حدیث سامنے آئی، فوراً ماننے والے، یعنی ان کے حساب سے حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ مطلب یہ جلدی ان کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو ان کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اس بیس پر جو حق کو فوراً ایکسیپٹ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب چکا کر پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ ان کا حساب کتاب سے پہلے ان کو فارغ کریں گے۔ یہ بات ہے، یہ بڑا فوکس کرنے والی بات ہے۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکیلے پیدا کیا نا۔ آپ اکیلے آئے دنیا میں، میں اکیلی آئی دنیا میں ماں کے پیٹ سے، جانا اکیلے ہے قبر میں۔ تو اگر آپ کسی استاد کے انڈر میں ہیں، کسی امام کے انڈر میں ہیں، کسی جماعت کے انڈر میں ہیں، اس استاد، اس امام، اس جماعت کے درخت کے نیچے مت آئیں، نیچے مت رکھیں اپنے آپ۔ استاد سے فائدہ لے، امام سے فائدہ لے، جماعت سے فائدہ لے، لیکن اپنے آپ کو ان کے انڈر میں مت رکھیں۔ انڈر میں رکھنے سے کیا ہوتا؟ دماغ تھپ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر پیپل کے جھاڑ کے نیچے اگر ہم آ گئے تو اوپر کا کچھ بھی نہیں دکھتا، اتنا گھنا پن ہوتا ہے پیپل کے درخت میں، اوپر کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، دماغ تھپ ہو جاتا ہے۔ پلیز اس بات پہ غور کریں، ہم کسی کے انڈر میں نہیں آنا، ان کی باتیں سنیں سمجھیں، لیکن اندھا دھند پیروی مت کریں، ان کا سنیں سمجھیں اور اپنے حساب سے اپنا عقل استعمال کریں، اپنا شعور استعمال کریں جو اللہ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ پھر حق اور غلط کا راستہ دیکھیں۔ جب بھی اگر ہم اس درخت کے نیچے ہی بیٹھنا چاہیں گے، اس سے باہر نہیں آنا چاہیں گے، تو پھر ہمارا دماغ تھپ ہو جائے گا، ہم اپنے سے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ اللہ نے ہر ایک کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سب کا سنیں لیکن اپنا دماغ استعمال کر کے سیدھے راستے پر ڈٹ جائیں۔ ایک اور پوائنٹ جو فوکس کرنے والا ہے، جتنا دیر کریں گے اس راستے پر آنے میں، بات سمجھ آ گئی؟ بولا جا رہا ہے کہ حرام چھوڑو، سن لیے، سمجھ میں آ گئی بات، لیکن چھوڑنے میں وقت لگا رہے نا، اتنی ہی دیر قیامت میں سختیوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ بات کیا ہے؟ حق سن رہے نا، فوراً آ جاؤ، دیر مت کرو کہ ہاں دیکھا جائے گا، کریں گے۔ دیر مطلب وہ کام کر ہی نہیں رہے ہم، فوراً سننا، فوراً آ جانا۔ تو جتنا دیر ہم کریں گے اس راستے پہ آنے میں، اتنی ہی سختی، اتنی ہی دیر سے جنت اور حوض کوثر کا پانی پینے کو ملے گا، اتنی ہی دیر قیامت کی سختی میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو لیٹ نہیں کریں، جب بھی حکم آ رہے، اللہ کا حکم ہم پڑھ رہے، حدیثوں کا مطالعہ ہم کر رہے، فوراً اصلاح کی طرف آ جائیں۔ سن لیے نا، بس اب چینج، تو ایسا سننے کہ فوراً بدلو، غلط کر رہے تو باز آ جاؤ اس سے۔ تو اگر نہیں آئیں گے تو اتنی سختیاں، اتنی دیر اللہ تعالیٰ بھی اس میں تڑپائیں گے قیامت کے دن۔ اچھا، پھر ایک اور پوائنٹ، بہت سو کو جہنم سے ہو کر ہی آنا پڑے گا جنت میں۔ ایک تو ہلکا حساب لیا گیا، ایک کو بہت دیر بعد ان کا سختیوں میں ڈال کر حساب لیا گیا، بعض لوگوں کو
جہنم کے گڑھے میں ڈال کر ہی پھر واپس جنت میں لایا جائے گا۔ جو کبیرہ گناہوں میں پڑے تھے، شرک والے تو آئیں گے ہی نہیں جنت میں، جو کبیرہ گناہوں میں تھے، عدل و انصاف کی زندگی نہیں گزارتے تھے، جو ظلم کی زندگی گزارتے تھے، مطلب ایک کبیرہ گناہوں میں جو مبتلا تھے، ان کو جہنم میں گرائیں گے، جہنم کے عذاب بھگتیں گے، مطلب ان کو قبر کا بھی عذاب، قیامت کا بھی عذاب، جہنم کا بھی عذاب، پھر بعد میں جنت میں ان کو لایا جائے گا۔ تو ان 3 کنڈیشن سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے؟ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو جائیں، سیدھا جنت میں جائے، کوئی مشکل نہ ہونا، نہ قبر کی، نہ میدان محشر کی، نہ قیامت کی، نہ جہنم کی۔ تو وہ کوشش ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے، ہم سب کی کوششیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کرے کہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ جو ہمیں فوکس کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی؟ اتنی بڑی کائنات کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ یونیورس کتنا بڑا ہے؟ کلسٹر 300 بلین لائٹ ایئرز تک اسپیس کو، کائنات کو ہم نے ایکسپلور کر چکا۔ آج کا انسان 300 بلین لائٹ ایئرز تک، اتنی دور تک ہم نے اسپیس کو، کائنات کو ایکسپلور کر چکے۔ اب آگے اور کتنا ہے نہیں پتا، آگے انسان اور کرتا جائے گا۔ مطلب یہ کتنا ڈسٹینس ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اگر لائٹ دوڑنا شروع کریں تو اتنا ٹائم لگے گا کائنات کے اینڈ تک۔ اینڈ مطلب جتنا ہم انسان آج پہچان چکا، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنا ٹائم لگے گا، 300 کروڑ سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اب آگے اور کتنی بڑی کائنات ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم ہے اتنی چھوٹی دنیا، پوری کائنات میں اتنے ڈاٹ جتنی دنیا، پھر اس ڈاٹ میں ہم ڈاٹ بھی نہیں اتنے انسان۔ تو ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات کیوں؟ اتنے سارے سیارے کیوں؟ اتنے سارے گلیکسیز کیوں؟ اتنے سارے سورج کیوں اتنی بڑی دنیا؟ کیوں اتنی بڑی کائنات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر جنتی کو دنیا اور ما فیہا سے بڑھ کے اتنا سپیس دیں گے۔ جنت جو ہے، جہنم جو ہے، وہ الگ کوئی اور نہیں ہے، اسی کائنات کو بدل دیں گے جنت کی زمین سے، اور اسی کائنات میں جہنم کی بھی جگہ بنا دیں گے۔ سب سے آخری جنتی جو جنت میں جاتا ہے، اس کو جنت کا کتنا ملے گا؟ دنیا کے برابر، جو ہماری دنیا ہے 40,000 کلومیٹرز کی دنیا ہے نا، اتنی آخری جنتی کو دیں گے۔ تو باقی جو پہلے وی وی آئی پی کے اس میں چلا گیا، اس کو کتنا ملے گا ہوگا؟ ذرا تصور کرے، سوچے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ بتا اس وجہ سے رہا کہ میں اتنا زیادہ سپیس تمہیں دینے والا ہوں، عیش کرنے کے لیے، اپنی سرداری کے لیے۔ اور بھی کچھ وجوہات ہوں گے، لیکن یہ وجہ بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ اور ایک پوائنٹ ہے، جو اللہ کے آگے آج نہیں جھک رہا ہے نا، ان کا انجام، ان کے پیٹھ تختہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، متکبروں کا، غرور میں مبتلا لوگوں کا، فرعونی شخصیت رکھنے والوں کا پیٹھ تختہ بنا دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آج جھک جاؤ، اگر آج نہیں جھکو گے، اس دن جھکنے کی کوشش کرو گے تو نہیں جھک سکتے۔ لیلا کی جو فرینڈ تھی، اس کا منظر وہاں پہ بتایا گیا کہ دنیا میں عیش اور مزے میں اتنی مشغول تھی کہ اللہ کے آگے جھکی نہیں، وہاں پہ جھکنے کی کوشش کی تو تب پیٹھ تختہ بن گئی ہے۔ تو غرور، تکبر، اپنے دنیا میں مست رہنے والوں کے لیے یہ بڑا وارننگ کال ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے آگے جھکنے والا بنائے، دنیا کو دیکھ کر غرور، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور پوائنٹ جو فوکس ہے، اللہ کا جلال اور اللہ کی ہستی جو ہم قیامت میں دیکھیں گے نا، تو وہ کیسی ہوگی، اس کا ڈسکرپشن کیا گیا کہ انسان اس دن خواہش کرے گا، یعنی اللہ کا روب دے کر انسان اس دن خواہش کرے گا، کاش میں ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کرتا دنیا میں۔ مطلب اتنا خوف اللہ کا ہوگا، کیونکہ اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں رہیں گے نا، کون ہے جابر، کون ہے بادشاہ جو اپنے آپ کو بتاتا تھا، آؤ بتاؤ۔ وہ جو جلالی اللہ تعالیٰ کا روپ ہوگا، اس کو دیکھ کر انسان کی خواہش ہوگی، کاش میں ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارتا۔ ڈر جائیں، اس وقت ڈرنے سے کچھ ہوتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ
سین قرآن میں بتا کر، حدیثوں میں بتا کر ہمیں وارن کر رہے کہ جاگ جاؤ، ہر چھوٹے موٹے گناہوں سے محفوظ رکھے، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارنے والوں میں شامل کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو فوکس ہے، مشرکوں کی معافی نہیں، اور مشرکوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ درگاہوں پہ، باباؤں پہ، مورتیوں پہ، پتہ نہیں کس کس پہ بلیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دن پتہ چل جائے گا بھائی یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس کے پیچھے پڑ کر انسان زندگی گزارتا تھا وہ کوئی بھی وہاں پہ نہیں موجود ہوگا، کہ تلاش کرے گا لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی بابا نظر آئے گا، نہ کوئی مورتی نظر آئے گی، نہ کوئی درگاہ والا نظر آئے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے رب کی ذات کے۔ تو بہرحال شرک سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر قسم کی شرک اکبر، شرک اصغر، ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچے رہنے کی کوشش کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ ایک اور پوائنٹ جو فوکس ہے، پہلے جو حساب کتاب ہوگا نا وہ ہم امت مسلمہ کے حساب کتاب سے شروع ہوگا، باقی تمام امتیوں کا حساب ہوگا۔ تو تیار رہیں اچھا حساب کتاب دینے کے لیے، کیونکہ باقی کی امتیں بعد میں آئیں گی ہمارے۔ اگلا پوائنٹ جو فوکس ہے، ہر مرحلے میں جو VVIP ٹریٹمنٹ جو ہے نا، خبر میں موت کے وقت، روح نکالنے کے بعد اللہ سے جو ملاقات ہے، برزخ کی زندگی، پھر قیامت کی زندگی، قیامت کے میدان میں، انہیں سب سے پہلے اس کو لے جایا جائے گا۔ اور وہ جو مزہ انہوں نے فیل کروایا نا VVIP ٹریٹمنٹ کا ہر مرحلے میں، تو اس سے بھی ایک عجیب ہی مزہ آیا تھا نا کہ میں ایسی کوشش کروں، میں ایسے بنوں کہ ہر مرحلے میں مجھے ایسا ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس مزے کو فیل کریں۔ اگر ہم فیل کریں گے تو ضرور ہم کوشش کریں گے کہ اس معیار پہ ہم دنیا جئیں۔